جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ کو بتائیں کپڑے کیسے پہنے. کپڑے آپ کو پتہ ہے کیسے پہننے. ابھی جیسے کہ ونٹر سٹارٹ ہوا، کپڑے کیسے پہننے. کپڑے آپ کو وہ پہننے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کے کپڑے. آپ نے گرم شال، آپ نے جو ہے وہ رضائی اپنی باڈی کے حساب سے لینی. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جسے ویدر چینج ہوتا ہے اپنے چیزوں کو بھی تبدیل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز لے لے کہ وہی چیز ہمیں نقصان کر رہی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے. تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم تھی، بہت ہی زبردست تھی نالج کے حوالے سے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہے اور ہم وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا اس پہ؟ ہم لوگوں کو پوچھتے بھی ہیں، کوئی کہتا ہے یار جسم کے اوپر رنگ پڑ رہے ہیں، دوائیاں لگائیں، فنگس کی دوائی لگائی، سوریاسس کی دوائی لگائی، ایگزیما کی دوائی لگائی. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ منہ کے اندر رات کو دانت آپ کے بچتے ہیں؟ کیا آپ کے جو ہے وہ لار نکلتی ہے، تھوک نکلتا ہے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ اسکن کا پرابلم نہیں ہے، وہ آپ کے اندر کے کیڑے ہیں پیٹ کے، جس کی وجہ سے آپ کو اسکن ریڈکشن ہو رہا ہے. کسی کا جگر خراب ہوتا ہے تو وہ جگر کا علاج نہیں کرتا، وہ اسکن کا علاج کرتا ہے. علاج کسی اور چیز کا ہوتا ہے، کر کہیں اور رہا ہے تو ریزلٹس وہ نہیں آتے. ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے، انویسٹیگیشن وہ پوری بتاتے نہیں ہیں نہ، بیچارے کبھی وہ پوچھتے ہیں اور بس چلتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایسے ہی کچھ ہوا. تو اسی طریقے سے جب سردیاں آتی ہیں نا تو ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری باڈی پر ریشز آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور بالخصوص بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچوں کو ہم پیمپر پہناتے ہیں، اتنی تھرڈ کلاس کوالٹی کے پیمپرس پہناتے ہیں کہ ان کو ریشز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یورین آتا ہے نا زیادہ. بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے، ریشز آتے ہیں. وہی نیپیز اس کا دشمن بن جاتا ہے. ایسے نہ کرو بھائی. ایسے معیاری قسم کے بھی آتے ہیں، پیمپرز آتے ہیں. پہلی بات ہے پیمپرز پہنانا نہیں چاہیے. لمبی ہو جائے گی ویڈیو آج کی، لیکن سنیے گا ضرور، کہ جب تک آپ پوری بات سنیں گے نہیں نا سمجھ میں آئے گی. پیمپرز پہنائیں ضرور جب آپ کو ضرورت ہو، ورنہ بچے کو کھلا رکھیں، ہوا آنے دیں. سردی ہے نا تو اوپر کچھ چادر ڈال دیں، اور چادر کاٹن کی ڈالیں. آپ نے اونی چادر استعمال نہیں کرنی. اگر اونی چادر ہے آپ کے پاس تو جس کے نیچے کاٹن کا جو ہے استر لگائیں. جب تک کاٹن کا استر نہیں لگائیں گے نا تو اونی چادر جو ہے آپ کے بچے کو نقصان دے گی، آپ کو بھی نقصان دے گی. یہ جتنے کمبل ہیں نقصان دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کمبل اوڑھتے ہیں نا تو اندر چر چر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اندر لائٹ جل رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ کے اسکن کو نقصان دے رہا ہے. آپ نے سویٹر پہنیں گے، سویٹر سے بھی نقصان ہوتا ہے. سویٹر پہنے ضرور، کمبل اوڑھے ضرور، لیکن نیچے کاٹن کی جو ہے وہ آپ استر لگائیں. مشکل ذرا ہے لیکن اسکن ڈس آرڈر سے بچ جائیں گے. آپ کو اسکن پرابلم سے بچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اوڑھے جا رہے ہو، آپ پہنے جا رہے ہو اور وہ چیز نقصان دیتی ہے. تو ونٹر کے حوالے سے جو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، میں نے کہا یہ بات ضروری بتایا آپ کو کہ یہ ضروری ہے کہ چیزوں کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کریں. جب آپ چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرو گے نا تو چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی، اور بغیر سمجھیں آپ استعمال کرو گے وہی چیزیں آپ کی جو ہے دشمن بن جائیں گی. اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کب دوست ہمارا دشمن بن جائے اور دشمن کب ہمارا دوست بن جائے. جو زندگی ایسی ہے اس سیارے میں، یہ سیارہ ہی بنا ایسا ہے. اس سیارے کے اندر ہم خوشیوں کے لیے نہیں آئے، ہم سزاؤں کے لیے آئے. سائنٹسٹ کہتے ہیں جتنے سیارے دنیا میں ہیں سب سے دہکتا ہوا سیارہ یہ، ٹھیک ہے نا. اور اس سیارے پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کبھی بھی یہاں کے نہیں تھے، کسی اور جگہ سے آئے. تو ہم یہاں کے ہیں نہیں، ہم کسی اور جگہ سے آئے ہیں، ہے نا. تو پھر جب یہاں رہنا ہے تو ذرا طریقے سے رہ لیں، اور ان کی جو لوازمات ہے اور جو اس کے اندر پرابلمز ہیں اس کو سیٹل کر دیں. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یہ کہ زندگی بہتر گزر جائے گی. کپڑے آپ نے کاٹن کے پہننے ہیں. اگر آپ نے کوئی اونی چیز پہننی ہے، کوئی شال ایسی لینی ہے
بالخصوص فیمیلز کو لیں ضرور، لیکن نیچے کاٹن ہونا چاہیے، اوپر سے لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا، ریشز نہیں پڑیں گے. جب ریشز نہیں ہوں گے تو انفیکشن نہیں ہوگا، تو انفیکشن نہیں ہوگا تو آپ کو الرجی نہیں بڑھے گی، اور جب کوئی الرجی نہیں بڑھے گی تو آپ کا ونٹر کا سیزن بہت اچھا گزرے گا، ایسا گزرے گا کہ آپ کو مزہ آنے لگے گا، انجوائے کرو گے آپ، ہے نا. اور جو اوپر لوگ رہتے ہیں، یا اوپر سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں پہ رہتے ہیں جہاں برف باری زیادہ پڑتی ہے، جہاں پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سردی ہوتی ہے، مائنس میں چلی جاتی ہے، ان کو تو بہت ہی خیال کرنا چاہیے، ہے نا. تو یہ بات تو بتانے کی ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اب ہمارے اندر جو ہے اس طرح فیملی ڈیزائن نہیں ہے کہ ساتھ رہنا ہو، انڈیویجول لوگ رہتے ہیں تو وہ تربیت کا فقدان ہے. ورنہ یہ لوگ تو ہم لوگ کی فیملی جس طرح ہم ایشین لوگ رہتے ہیں تو بڑے بتاتے ہیں کہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے، وہ کلچر نہیں ہے، تو اب ہمیں میڈیا کے تھرو بتانی پڑتی ہیں کہ بھائی تھوڑا سا خیال رکھ لو. اچھا، اس سیزن میں بچوں کے ساتھ کیا کرو؟ جو بورن بیبیز ہیں نا، ڈاکٹر بتاتے ہیں جب ڈی سی ہوتا ہے نا، ڈسچارج ہوتا ہے ہاسپٹل سے بچہ، تو اس کو بتایا جاتا ہے، ان کی والدہ کو، ان کی ماں کو بتایا جاتا ہے، فیمیل کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نارمل سلائن 2 قطرے ایک ناک میں، 2 قطرے دوسرے ناک میں ڈالنا ہے، کیونکہ ڈسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس سیزن کے اندر، سورج کی وہ تپش نہیں ہوتی، تو وہ ڈالنا ہے. تو بچوں کو آپ نے روز رات کو نارمل سلائن 2 قطرے ڈالنا ہے، تاکہ وہ جو اندر ڈسٹ ہے، وہ اندر جو پرابلمس ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیزالو ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، بچے کے ناک سے آواز آنے لگتی ہے، اچھا وہ آتی ناک سے، ہمیں لگتا ہے سینے سے آ رہی ہے، ہم جو ہے نا وہ چیسٹ کا جو ہے نا وہ علاج کرنا شروع کر دیں. اور ڈاکٹر تو آپ کو ڈاکٹر ہے نا، وہ تو اپنے آپ جاؤ گے تو آپ کو تعویذ تو نہیں دے گا، یہ پڑھنے کے لیے کوئی درود یا دعا تو نہیں دے گا، وہ آپ کو دوا لکھ دے گا. تو کیوں نہ اس سے پہلے آپ آرام سے اس بچے کو 2 نارمل سلائن کے ڈراپس ڈالیں. آپ اپنے ابھی ناک میں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کی ناک بار بار بند ہو رہی ہے تو آپ کوئی بھی نارمل اپنا نوزل اسپرے ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ کی ناک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، نہ آپ کا گلا خراب ہوگا، نہ آپ کا سینہ بیٹھے گا، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، رات کو کم سے کم قہوہ بنا کے پئیں، ٹھیک ہے، تاکہ پورے دن کا جو پرابلم ہے وہ سیٹل ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، باس کرنے کی ہیں، لیکن آپ کرتے نہیں ہو، بھول جاتے ہو. پچھلے سال بھی کچھ میرے خیال اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی میں نے، تو میں نے کہا اس دفعہ ہی بنانی ہے. لوگ پھر پچھلی ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں، آگے چل رہے ہوتے ہیں نئی نئی ویڈیوز پہ. تو میں نے کہا ونٹر کے حوالے سے یہ بتائیں، ہے نا. ٹوپی بھی پہننی ہے آپ نے تو اونی نہیں پہننی ہے آپ نے، ہے نا، آپ نے کاٹن کی پہننی ہے. کاٹن میں آپ کو بتاؤں صحت ہے اس کے اندر. اور جو اونی اور ریشمی اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو نقصان دیتی ہے. اصل تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کان ہے نا، اس کو ڈھک لو نا تو آپ کی سردی ختم ہو جائے گی. کان کے اندر سے سردی گھستی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کو صحیح کر لو انشاءاللہ، اور بہترین زندگی گزارو گے. یہ 4 مہینے 3 مہینے جہاں جتنی سردی پڑتی ہے، کراچی میں رہنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہینہ 1.5 مہینہ پڑتی ہے، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ہائیٹ نہیں کرتی، ہلکی سی کچھ ہوا چلتی ہے، لوگوں کی گرم چیزیں بک جاتی ہیں، ان کے جو ہے ان کے ٹارگٹس پورے ہو جاتے ہیں، ان کا پرانا مال آگے مال ساری چیزیں بنائیں انہوں نے، وہ کلیئر ہوتا ہے. سردی تو پڑتی اور علاقوں کے اندر زیادہ ہے، پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، انڈیا کے بہت سارے ممالک شہروں کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ان علاقوں کے اندر جن کا نیچرل ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ. یہاں تو ہمارا تو موسم ہی دوسروں کا محتاج ہے، تو ہمارے یہاں تو اتنا نہیں پڑتا، باہر کنٹینیو پڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیں. رات کو نہانے کے لیے جب جائیں اگر، تو تھوڑا سا اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر کے جائیں. جب اگر اٹھ جائیں اور نہانے کی حاجت ہو تو نہانے کے لیے اپنا ٹیمپریچر مینٹین کریں. جب مینٹین ہو جائے ٹیمپریچر، یعنی کہ 10 منٹ بیٹھ جائیں، پھر آپ واش روم جائیں، یورین پاس کریں، نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک دم بھاگیں گے نا آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہوگا. آپ کہیں گے سردی کی وجہ سے ہوا، وہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوا، آپ کے پاگل پن کی وجہ سے ہوا. آپ نہ سمجھی کے اندر آپ بھاگیں اور آپ نے کہا نہانا، جلدی نہا کے سو جاؤ، تو کیا ہوا؟ آپ کو ہارٹ کا مسئلہ، آپ کا وینس آپ کا بلاک ہو گیا، اس میں سکڑن آ گئی، اس میں ڈرائنس آ گئی، اور آپ ہاسپٹلائز ہو گئے. ساری پبلک اور سارے جتنے رشتے دار ہیں وہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے سردی سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے زندگی گزارے، زندگی آسان ہو جائے گی. تو میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے انشاءاللہ. بہت اچھی اچھی ٹاپکس سوچے ہمارے پینلز نے، اس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی چیز ہو تو ضرور ہمیں بتائیں، ہم اس پہ ریسرچ کر کے اس پہ ورکنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا اس سردی کے اندر بڑا خیال رکھیے گا، ہے نا. خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. جب پانی پئیں گے تو خون کام کرنا شروع کرے گا اور چلو بھائی گھوم جائے اس کے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے، تو بہت ہی ضروری ہے، تھوڑا سا رکھیں یار اپنا خیال، تو انشاءاللہ زندگی بہتر گزرے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.